معلومات مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ تھی، مجھے یقین تھا کہ زیادہ ضرر نہیں دے سکتے اللہ کے فضل احسان سے۔ ہاں بشری تکلیف ہوتی ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ مدت جب گزر گئی تو ایک نوجوان آتا تھا کام کرتا ہے، محلے میں کہیں کام کرتا تھا، نمازوں میں آتا تھا، محلے میں کام، اس پر شبہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور نسل ہے، وہ پریوں کی نسل سے۔ ایک دن میں نے اسے تو پکڑا ہاتھ سے تو وہ یکدم لڑکی ہو گیا، لڑکیوں کا لباس، ہارن، سب چیزیں، اور یہاں تک کجل اور زلف میں سے پیچھے کی طرف۔ یہ مفتی ظفر ولی خان صاحب اسی بات کو اب پوری کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنات کا جنازہ پڑھا، اور وہ جنازہ لمبا کتنا تھا تو پورے 20 گز کا جنازہ تھا، اور پھر ان کے ساتھ کتنے نخرے کے جنات نے۔ تو پھر اسی تسلسل میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنات تو کسی کو نقصان اتنا نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہیں۔ یعنی یہ وہ واحد مفتی صاحب ہیں کہ انہیں جنات کے بارے میں بھی بہت زیادہ علوم ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا محلے میں کام کرتا تھا اور آ کے ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، انہیں شبہ ہوا کہ یہ کسی اور نسل سے ہے، تو ایک دن انہوں نے اپنے کمرے میں بلایا اور اپنے قریب کیا اور ہاتھ سے پکڑا۔ جب ہاتھ سے پکڑا تو اس کی شکل بدل گئی، ایک دم لڑکی آ گئی، زلفیں تھی، کھاجل اور سرما سب کچھ۔ تو یہ ان کی باتوں میں تضاد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اگر جنات کا جنازہ پڑھا ہے یا پڑھایا ہے نا، انہوں نے پڑھا، تو یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ لوگ ہر درس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درس میں جنات بھی آتے ہیں، ہم سے قرآن اور احادیث سیکھتے ہیں، پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ ان کی عمریں اتنی ہوتی ہیں کہ ان میں نبیوں کے زمانے کی بھی جنات موجود ہوتے ہیں، صحابہ کے زمانے کی بھی جنات موجود ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے شاگرد بھی ہیں۔ تو بھائی جب جنات میں علماء بھی ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے اساتذہ بھی ہیں، تو پھر وہ اپنا جنازہ کیوں آپ کی مسجد میں لے کر آ رہے ہیں کہ حضرت ان کا جنازہ پڑھا ہے؟ ایک تو یہ بات غلط ہو گئی۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا تھا محلے میں کام کرتا تھا، اور پھر انہیں شبہ ہوا کہ کسی اور نسل سے ہے، تو وہ پریوں کی نسل سے تھا، لیکن وہ لڑکی تھی اور شکل وہ بناتی تھی کہ اس کا لڑکے کا، جب نماز پڑھتا تھا تو لڑکا، لیکن جب نماز کے بغیر تو لڑکی۔ تو بھائی اگر وہ جن تھا یا اگر وہ پری تھی تو اسے کیا ضرورت تھی کہ محلے میں کام کرتا تھا؟ جنات کام کرتے ہیں، وہ اگر ٹھیک ہے درس کے ٹائم پہ اگر حاضری لگاتا تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن محلے میں کس کا نوکر تھا یا کس کی نوکرانی تھی، کیا کام کرتا تھا، اور آپ کو کیسے شبہ ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے؟ تو اس طرح کے واقعات ہیں، یہ سب جھوٹ پر مبنی واقعات ہیں، اور میں نے کل بھی کہا کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، انہوں نے اپنے اسلاف سے یہی سنا ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ فلاں بزرگ صاحب کے پاس جنات آتے تھے، فلاں شیخ عبدالعزیز کے کمالات یہ دیکھ لیجئے، تو ان کمالات میں کیا ہیں؟ بہت سارے قصے جنات سے متعلق ہیں جو بالکل جھوٹے ہیں۔ یہی میں عرض کرتا ہوں کہ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ایسے واقعات پر یقین مت کیجیے گا۔ جنات یعنی جن کہا جاتا ہے اسی مخلوق کو جو نظر نہیں آتی، جب اللہ نے ان کو نام دیا ایسی مخلوق کا جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آئے گی، تو آپ کو کیسے نظر آ گئی؟
اور صرف آپ کو نظر آتی ہیں, کسی اور کو نظر نہیں آتی. تو ان قصوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بزرگی تسلیم کریں. تو میرے بھائی, آپ تو ویسے محدث ہیں, شیخ الحدیث ہیں, محتمم ہیں مدرسے دارالعلوم کے یا مدرسے کے, بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں, اور ایک بہت بڑے فرقے سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ تو ویسے بزرگ ہیں, اگر یہ واقعات آپ بیان نہ بھی کریں تو ہم آپ کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن جب آپ ایسے واقعات کو بیان کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم سے رہا نہیں جاتا, اور ہم اسی بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی تردید کریں کہ نہیں, آپ نے کسی جن کو دیکھا بھی نہیں پوری زندگی میں, اور آپ نے نہیں, کسی نے بھی نہیں دیکھا. دیکھیں, مجھے ایک دوست بتا رہے تھے, سوات کے تھے, انہوں نے کہا کہ ایک بار رات میں تقریباً یعنی صبح سے پہلے جو آدھی رات ہوتی ہے, وہاں پر ایک بندہ آ رہا تھا دریا کے کنارے. تو یہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کون ہے, اندھیرا. جب قریب گیا, ایک انگریز ہے اکیلے, ایک انگریز اکیلے آ رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ کون ہو, تو اس نے یہی کہا کہ بس میں فلاں ہوں. تو یہ انگلش جانتے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس آدھی رات کو آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی جگہ بتا دی کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہوں, اور یہ جنگل سے گزرتے ہوئے آ رہا ہوں, اور میرا سفر صرف رات میں ہوتا ہے. کس لیے رات میں سفر کرتے ہیں؟ تو اس گھوڑے نے کہا کہ میں جنات کو ڈھونڈ رہا ہوں, میں جنات کی تلاش میں ہوں. میں دنیا کے بہت سارے جنگلات میں نے سفر کیے رات کے وقت, تاکہ مجھے کوئی جن نظر آ جائے اور میری ملاقات ہو جائے کسی جن سے. تو ساتھی بتا رہے تھے کہ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ کو کسی جن سے ملاقات اب تک ہوئی ہے؟ تو اس گورے نے کہا کہ اب تک ملاقات نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی.